السلام علیکم، میں ہوں محمد ناصر۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور جو واقعہ بتانے والا ہوں وہ ہے موٹر وے پہ جو خاتون کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا۔ موٹر وے واقعے کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے اور ہر پاکستانی کو اس پر دلی افسوس ہے۔ مجھے خاص طور پہ بہت اس کا زیادہ افسوس ہے کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا۔ چلے ہم اس ویڈیو کے اوپر چلتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا، اور اس جہاں پر واقعہ پیش آیا اس ایریے کی کیا ہسٹری ہے اور کیا ریکارڈ ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون جو فرانس میں رہتی تھی، جو فرانس کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے، ان کے بچوں کے پاس ہے، اپنے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان میں آتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں ان کو دکھا سکوں کہ ہمارا پاکستان کیسا ہے، کتنا سیف ہے اور یہاں کا کلچر کیسا ہے، اور یہاں کے کلچر کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنی ایک فرینڈ سے ملنے DHA میں آتی ہیں اور DHA سے نکلتے ہوئے وہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو رات کا ٹائم ہوتا ہے اور لیٹ نکلتے ہوئے وہ GT روڈ کے بجائے موٹر وے کے تھرو جاتی ہے۔ تو کیونکہ عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ موٹر وے جو ہے وہ ایک سیف ایریا ہے، تو GT روڈ کے تھرو جانے کی بجائے وہ موٹر وے کے تھرو جاتی ہیں۔ تو لیکن جاتے ہوئے وہ یہ چیک کرنا بھول جاتی ہیں یا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے۔ چنانچہ جب وہ رنگ روڈ سے ہوتی ہوئی انٹرچینج سے ہوتی ہوئی موٹر وے پر چڑھتی ہیں تو 3 کلومیٹر آگے جانے کے بعد ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے یا ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جہاں پر ان کی گاڑی خراب ہوتی ہے وہ ایریا ایک کرمنل ریکارڈ کا ایریا ہے۔ وہاں کے جو ریکارڈ ملتے ہیں کرمنل کے حساب سے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک 20 سالہ خاتون تھی جو اپنا کلینک چلاتی تھی اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ اپنا کلینک بند کر کے رات کو جا رہی تھی تو ادھر کچھ 4 لوگوں نے ان کو روکا، ان سے جو ان کے پاس تھا، نقدی وغیرہ تھی، موبائل وغیرہ تھا، یہ واٹ ایور جو بھی کچھ تھا، ان سے چھینا اور ان کے ساتھ ریپ بھی کیا۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے FIR درج ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس خاتون کی گاڑی وہاں پر خراب ہوئی جو آلریڈی ایک کرمنل ایریا تھا، تو ان کے بارے میں زیادہ رپورٹ اچھی نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں آج سے کچھ 2 مہینے پہلے شعیب دستگیر جو IG پنجاب تھے، انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا، ایک لیٹر بھی لکھا تھا موٹر وے والوں کو کہ یہاں جو ایریا ہے یہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ یہاں کا ایریا جو ہے وہ سیف ہو سکے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا یا ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، وٹ ایور جو بھی ہے۔ تو موٹر وے والوں کی غفلت کی وجہ سے یہ ساری بات اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے ان کے پولیس والوں کے اوپر۔ اب پولیس والے جو لوکل پولیس والے تو پہلے ہی ہماری آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ماشاءاللہ کام کرتی ہے۔ یہاں کے جو SHO صاحب ہیں جو جن کے ایریا میں آتے ہیں گجر پورہ، ان کا نام ہے جو SHO ہے وہ شعیب خان صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ جو ان کی ریپو ہے، جو ان کا ریکارڈ ہے، جو ان کے بارے میں معلومات وہ زیادہ اچھی نہیں ہے کہ وہ ایک ان کی زیادہ جو کرمنل ایریاز میں جو لوگ ہیں، جو کرمنلز ہیں، ان کے ساتھ رابطے ہیں، ان سے پتہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور لیٹ نائٹ جو اکثر لوگ اگر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے جیسے کہ یہ خود ایک کرمنل کے طور پہ ہیں۔ تو یہ اب وہاں کے جو SHO صاحب ہیں وہ ابھی بھی وہیں پہ ہیں اور ان کو ابھی تک ان کو کوئی ہٹایا نہیں گیا، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی میں ان کے ایریا میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔
تو چنانچہ اس عورت، اس خاتون کی جو گاڑی ہے وہ وہاں پر خراب ہوتی ہے، تو وہ اپنی جو ہے وہ جیسے کہ ایک عام رول ہے، ہائی وے پہ جاتے ہوئے، موٹر وے پہ جاتے ہوئے گاڑی خراب ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، واٹ ایور کچھ بھی ہو جائے، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ڈبل انڈیکیٹر جو ہے وہ آن کر دیا جاتا ہے، پارکنگ لائٹس کو آن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اس کا کہا جاتا ہے کہ یونیورسل رول ہے، یا پوری دنیا میں یہ اس کو ایک سیف اینڈ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ان خاتون نے بھی اپنا ڈبل انڈیکیٹر جو ہے وہ آن کر دی۔ ڈبل انڈیکیٹر آن کرنے کے بعد انہوں نے گاڑی سائڈ پر کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی ریلیٹیو کو فون کال کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ موٹر وے پر ہیں تو آپ موٹر وے والوں کو فوری طور پر کال کر دیں تاکہ وہ آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں، اور ادھر سے وہ بھی اپنے گھر سے نکل پڑے ان کی مدد کے لیے۔ لیکن جتنی دیر میں وہ موٹر وے والے ان تک پہنچتے یا ان کے ریلیٹیو ان تک پہنچتے، تب تک دو جو ہے ڈاکو ان کے پاس آتے ہیں، ان کی گاڑی کے پاس، اور ان کی گاڑی کو کھولنے کا کہتے ہیں۔ وہ عورت، وہ خاتون جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ تھی، وہ ڈر جاتی ہیں۔ تو چنانچہ وہ ڈر جاتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گاڑی کو لاک کر لیتی ہیں اور شیشے جو ہے وہ اوپر کر لیتی ہیں۔ وہ ڈاکو کیا کرتے ہیں، وہ پتھر کے ساتھ ان کی گاڑی کے شیشوں کو توڑتے ہیں اور زبردستی گاڑی سے ان کو نکالتے ہیں، خاتون کو اور ان کے بچوں کو۔ ان کو نکالنے کے بعد ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں نیچے کھیتوں میں، وہاں پر ان پر تشدد کرتے ہیں اور پھر مل کر دونوں زیادتی بھی کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں بندے جو ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں، اور جو اے ٹی ایم کارڈ جو ان سے چھینا گیا تھا خاتون سے، جو ان کو یوز کرتے ہوئے 2 بندے پکڑے گئے ہیں، وہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو بندے عابد علی اور اقرار الحسن، شاید ان کا نام ہے اقرار الحسن شاہ صاحب، میں نے کہہ دیا اقرار الحسن شاہ، یہ 2 کریمنل ریکارڈ ان کا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاتون کے کپڑوں سے جو ڈی این اے ان کو ملا ہے فرانسک رپورٹ میں، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر گیا۔ ابھی باقاعدہ طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ایسے گھناؤنے عمل کرنے والوں کو، ایسے کریمنلز کو سب سے پہلے ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو کاٹ دینا چاہیے۔ 1 سال ان کو ایسے رکھنے کے بعد ہر ویکینڈ پر مارکیٹس میں مختلف لے جا کر ان کا جو ہے دکھایا جائے، لوگوں میں دکھانے کے بعد ان کا منہ کالا کیا جائے، ان کو تھپڑ اور چھتر پریٹ جو بھی کیا جا سکے وہ کیا جائے، اور پھر 1 سال، ٹھیک 1 سال کے بعد ان کو پھانسی دی جائے، اور پورے 3 دن تک ان کی لاش جو ہے وہ لٹکتی رہنی چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس طرح کا مکروہ عمل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ تو میری یہ حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اس واقعے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، 2 ہیں یا جتنے بھی ہیں، ان سب کو کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بس میری یہی گزارش ہے۔ تھینک یو۔